جی وہ اصل میں لائٹ چلی گئی ہے تو بہرحال چلے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیٹا پر گئی ہوں اور لمحہ اتنا ڈیٹا ہو کہ میں اس پروگرام کو یہاں مکمل کر سکوں. تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے بعد سب کتابوں میں مستند زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے، لیکن ترتیب میں صحیح بخاری پر بھی اسے فوقیت حاصل ہے. پتہ نہیں یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتی، نہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. امام مسلم کے نزدیک قبولیت حدیث کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں، یعنی امام مسلم صحیح مسلم جو مرتب کی تھی وہ امام مسلم نے چکے کی تھی، تو انہوں نے جو شرائط رکھی تھی وہ یہی تھی کہ حدیث کی سند متصل ہو، تمام راوی ثقہ ہوں، راوی ہم اثر ہوں، راوی غیر معروف نہ ہوں بلکہ مشہور ہوں. یعنی وہی تقریباً شرائط تھی جو امام بخاری نے بھی رکھی تھی. امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا درجہ علم حدیث میں مسلم ہے اور دونوں کو شقین کہا جاتا ہے، اور دونوں کتابیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو صحیحین کے کہتے ہیں. جس حدیث کو دونوں نے روایت کیا ہے اسے متفق اہل علیہ کے کہتے ہیں. اچھا، اب جامع ترمذی جو تیسری کتاب تھی وہ جامع ترمذی تھی. ہاں، اس کتاب کے مؤلف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہیں. وہ 2009 میں پیدا ہوئے اور 279 عیسوی یہ 209 میں پیدا ہوئے اور 279 میں ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، اور آپ نے امام بخاری اور آپ امام مسلم کے آپ بھی شاگرد تھے، اور خوف خدا کے باعث روتے روتے آپ نابینا ہو گئے تھے. جامع ترمذی جنہوں نے مرتب کی، اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کہلاتے ہیں. جامع ترمذی اسی طرح ہے. یعنی آپ امام بخاری اور امام مسلم کے شاگرد تھے اور خوف خدا کے باعث روتے روتے نابینا ہو گئے. آپ نے طلب حدیث میں دیار و امصار کی خاک چھانی اور جامع ترمذی تصنیف کی. اس کتاب کے خصوصیات حسب ذیل ہے. اس کی ترتیب بے نظیر اور تکرار سے پاک ہے. مذاہب فقہ کا ایک تذکرہ ہے. صحیح اور ضعیف احادیث کی علم میں تنقید و تبصرہ ہے، اور راویان حدیث کے بارے میں ضروری تفصیلات بھی موجود ہے. اگرچہ حدیث کی تعداد صحیح کے مقابلے میں کم ہے، تاہم یہ صرف حدیثوں کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ فقہ کی کتاب بھی ہے، اور اس میں مختلف ائمہ کے افکار پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے. اور صحیح کی جامع ترمذی کا درجہ اسے حاصل ہے. محدثین یعنی حدیث تحریر کرنے والے اور محدث جو ہیں ان کا قول ہے کہ جامع ترمذی مجتہد اور مقلد دونوں کے لیے کافی ہے. مجتہد اور مقلد دونوں کے لیے کافی ہے. اچھا، چوتھی کتاب سنن ابو داؤد. اس کتاب کے مؤلف ابو داؤد سلیمان تھے اور بن شجستانی. یہ علاقہ سندھ اور ہرات کے مابین قندھار کے متصل واقع ہے. آپ 202 ہجری میں سیستان میں پیدا ہوئے اور بعد میں بصرہ آ گئے، اور 275 میں آپ نے وفات پائی. کس نے؟ سنن ابو داؤد کا میں ذکر کر رہی ہوں. ابو داؤد سلمان جو تھے امام احمد بن جنبل کے خصوصی شاگرد تھے. آپ نے 5000 احادیث جمع کی اور ان میں سے 480 منتخب کر کے اپنی کتاب میں درج کر دی. امام ابو داؤد حفظ حدیث تھے، یعنی ساری ان کو حدیث جو تھی انہوں نے بھی حفظ کی ہوئی تھی، جس طرح سے امام بخاری نے، امام مسلم نے. اور عبادت و تقویٰ اور اصلاح و احتیاط میں بلند درجہ رکھتے تھے. یہ کتاب جب امام احمد بن جنبل کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے اسے پسند فرمایا اور اس کی متعدد شرحیں لکھیں. یعنی شرح کا لکھنا، یعنی اس کی بہت مزید وضاحتیں کی گئیں. شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے کہا کہ جس کتاب کو اللہ اور سنن ابن داؤد کا علم ہو جائے گا اسے دین کے مقدمات سمجھنے میں سہولت پیدا ہو جائے گی. اچھا، سنن نسائی جو ہے جو 5ویں کتاب ہے، اس کتاب کے مؤلف امام عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی تھے. آپ خراسان کے شہر نسا میں 215 میں پیدا ہوئے ہجری میں اور 303 ہجری میں وفات پائی. آپ امام داؤد کے شاگرد تھے، یعنی امام داؤد جنہوں نے سنن ابو داؤد جو تھے، یعنی ان کے آپ ابو داؤد کے آپ شاگرد تھے. کون؟ نسائی صاحب جو تھے، یعنی امام عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی. آپ جو تھے وہ امام داؤد کے شاگرد تھے
اور طلب حدیث میں آپ نے کئی ممالک کا سفر کیا، آپ بھی عرصے تک مصر میں مقیم رہے۔ امام نسائی نے ایک بڑی کتاب تالیف کی، بعد ازاں منتخب کر کے موجودہ سنن کو ترتیب دیا۔ پہلے مجموعے کا نام سنن کبریٰ رکھا، جبکہ مختصر مجموعے کا نام سنن صغریٰ رکھا، اور سنن صغریٰ کا نام ہی سنن نسائی رکھا تھا۔ آپ کی کتابت حدیث کی شرائط امام مسلم سے بھی زیادہ کڑی ہیں، اور تاج الدین شبلی کا قول ہے کہ امام مالک بھی بڑے حافظ حدیث تھے، اور سنن نسائی کی کئی شرح کی گئیں، اس میں شرح جلال الدین سیوطی بہت مشہور ہے۔ اچھا، چھٹی کتاب جو سنن ابن ماجہ سے متعلق ہے، یعنی ان کی وہ اس کے مؤلف ہیں، اس کتاب کے مؤلف امام عبداللہ بن یزید اور تزوینی ہیں۔ آپ تزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 272 میں وفات پائی۔ طلب حدیث میں دور دراز کا سفر کیا، آپ بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ صحاح ستہ میں ابن ماجہ کی سنن کی جگہ امام مالک کی موطا شامل ہونی چاہیے، مگر اب موجودہ ترتیب کو قبولیت عام حاصل ہو گئی ہے، اور امام رازی نے اس کتاب کو بہت پسند کیا۔ اس میں 4000 احادیث ہیں، اس کی متعدد شرح لکھی گئی ہیں۔ سب سے مشہور جلال الدین سبوتی کی مثبت حجاتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور موطا امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ نے 179 ہجری میں وفات پائی۔ آپ جو تھے وہ آپ کی منفرد حیثیت آپ رکھتے ہیں۔ اکثر محدثین نے امام مالک کی شاگردگی میں فخر محسوس کیا۔ آپ حدیث فقہ دونوں کے یکساں امام تھے۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب الموطا ہجری 143 میں تالیف کی۔ آپ نے اس کتاب کے فقہی ابواب کے لحاظ سے ترتیب اس کو دیا، اور صرف صحیح احادیث کو کتاب میں جگہ دی۔ اس میں کل 1720 احادیث ہے۔ الموطا صحت کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ بعض محدثین صحاح ستہ میں ابن ماجہ کی جگہ اسے شامل کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اس کتاب کو قبول عام کا شرف حاصل ہوا، آج تک یہ داخل نصاب چلی آ رہی ہے۔ اور نوٹ ہے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا اور مسلمان کی حیثیت سے وفات پائی ہو، اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی بحیثیت مسلمان دیکھا ہو اور بحالت ایمان وفات پائی ہو، اور تابعین ان حضرات کو کہتے ہیں جنہوں نے بحالت ایمان تابعین سے ملاقات کی ہو اور مسلمان کی حیثیت سے وفات پائی ہو۔ تو آج میں نے آپ کو حدیث کے بارے میں بتایا کہ حدیث کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے صحاح ستہ جس میں 6 کتابیں اور پھر 7ویں کتاب کا بھی تذکرہ موطا امام مالک کا آتا ہے، تو 7 کتابوں کا اس طرح سے میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن پیش ہے تو سنن ابو داؤد اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک۔ اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے حدیث کیا ہے، اور ان کے متعلق ان حدیث کی کتب کون کون سی ہیں جن سے جو ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس پروگرام کا اختتام یہیں پہ کرتی ہوں۔ لائٹ جا چکی ہے، وائی فائی نہیں چل رہا ہے، میں نے ڈیٹا پر گئی ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ پروگرام شکر الحمدللہ کہ یہ پروگرام مکمل ہو گیا۔ اور یہاں پر مقدس عبدال موجود ہیں۔ مقدس بہت بہت شکریہ، آپ اتنی دیر سے یہاں پر موجود تھے۔ اگر مجھ سے یہاں سے کسی جگہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خامی رہ گئی ہو، تو آپ سب لوگوں سے پہلے سے میں اپنی خطا کی اور خامی کی اور کمی بیشی کی معذرت کر لیتی ہوں۔ ایک تو لائٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آنکھوں کا بھی تھوڑی سی روشنی کا بھی کچھ مسئلہ ہے، تو اگر کہیں کسی جگہ کہیں مجھ سے کچھ غلطی کچھ تلفظ میں یا کسی جگہ رہ جاتی ہو یا رہ گئی ہو، اور یا کہیں جگہ کوئی خامی یا کمی بیشی ہو، تو اس کے لیے پہلے سے آپ سے معذرت ہے۔ اپنی سے کو اجازت دیجیے گا۔ دبستان علم و ادب میں آج کا جو میرا موضوع تھا وہ حدیث تھی، حدیث کی تعریف، حدیث کی جو ہے وہ میں پھر بعد میں اس کے بھی حدیث کے اور بھی موضوعات ہیں، انشاءاللہ ان پر بعد میں بات کریں گے۔ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور حدیث کی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی۔ اور صحاح ستہ پر میں نے بات کی، صحاح ستہ، ٹھیک ہے، اس پر میں نے بات کی۔ تو سے بھی کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔